السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وسلم۔ سامعین حضرات، الحمدللہ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ مکمل مسلمان ہونے کے 5 بنیادی اصول ہیں، وہ 5 شرائط، 5 صفات اگر کسی شخص کے اندر مکمل ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی لسٹ میں اس کا نام مسلمانوں میں ہوگا، اور نہیں ہے تو دنیا کی لسٹ میں مسلمانوں میں نام ہوتا رہے۔ 5 چیزوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا چیز، کیا کیا صفات موجود ہے اور کیا نہیں ہے۔ جو نہیں ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، درست کرنے کی کوشش کریں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ یہ دنیا چند روز کی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی، الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے تو ایک مسلمان امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لیے عقائد کا درست ہونا سب سے لازم ہے، سب سے ضروری ہے عقائد کا درست ہونا۔ ہر مسلمان کا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول اور ارشاد ہے۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں فرما رہا ہے کلام اللہ شریف، سورہ الجاریہ آیات نمبر 56 میں۔ اب عقائد بہت بڑی چیز ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب ہم نے اللہ کو مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اب ہمیں دل سے عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ، اور زندگی گزارنے کے بعد موت دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ، ہمیں دکھ اور سکھ، خوشی اور غم، بیماری اور شفا دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ، ہمیں اولادیں دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ، ہمیں رزق دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ، ہر چیز کا خالق اور مالک رب کائنات رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں دیکھنا ہے، یقین ہونا چاہیے کہ موت آنی ہے اور قبر میں جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، پل صراط بھی لگے گا، میدان حشر بھی ہوگا، اللہ کے فرشتے بھی ہیں اور جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کا یقین ہونا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کھول کھول کے سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اور ہمارے سامنے حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں، اور ہمیں معلوم ہو رہا ہے کلام اللہ شریف کے ذریعے بھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے۔
اور جیسے ہمارے احناف جو حنفی حضرات ہیں، ایک دو نہیں 44 فرقے ہیں جو اپنا آپ کو حنفی بتاتے ہیں، میں پہلے بھی ذکر کر چکا۔ لگ بھگ سبھی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، ایسا نہیں ہے۔ خود ایک کتاب ہے شرح ادا تحاویہ، جس کو حنفی حضرات بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بتاتے ہیں، جبکہ ہے نہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے اس کتاب میں بھی، اگر اس کتاب کا جائزہ لیا جائے، اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کو آسمانوں کے اوپر مقیم قرار دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں کے اوپر مستوی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ آسمان پر نہیں، وہ کافر ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ یہ شرح ادا تحاویہ میں خود موجود ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، کہاں سے تبدیلی لائیں؟ اپنے گھروں کا عقیدہ درست کرنا۔ اگر عقیدے میں بگاڑ آ گیا تو اللہ تعالیٰ کسی بھی نیک عمل کو چاہے کتنا بھی بڑا ہو قبول نہیں کرتا۔ سب سے اہم عقیدہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو اللہ کی لسٹ آخرت میں مسلم نہیں ہو سکتا۔ آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی سے کیسے سنوارا جائے؟ یقین، اعتماد کامل ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب پختہ یقین ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف وحدہ لا شریک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے فرشتے موجود ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، موت ہے، حشر ہے، میدان حشر ہے، حساب کتاب ہوگا، اس کا یقین ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ یہ وہی ہے جو ہمیں قرآن کلام اللہ شریف سے معلوم ہو رہا ہے اور احادیث نبوی سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں کے اوپر مستوی ہے۔ آج ہم اس چیز کا یقین کرتے ہیں کہ امریکہ ہے، روس ہے، جرمن ہے، جاپان ہے، وہ اپنے ریسرچ سینٹر میں بیٹھے ہوئے پوری کائنات پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ جہاں چاہے جب چاہے ایک بٹن دبا کر کہیں بھی میزائل پھینک سکتا ہے، بم گرا سکتا ہے۔ اپنے ریسرچ سینٹر میں بیٹھا ہوا امریکہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ کون سے ملک میں کہاں اسلحہ گولہ بارود ہے، کہاں پہ کون سے اجزاء موجود ہیں، زمین کے اندر کیا ہے۔ ہمیں جو اس چیز کا یقین ہے، لیکن اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رب العالمین ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ عرش کے اوپر مستوی ہوتے ہوئے پوری کائنات پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ محترم بزرگوں، سب سے پہلے تو ہمارا نمبر 1 عقائد کا درست ہونا۔ عقائد کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے عبادات۔ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ عبادات میں سب سے پہلے نماز آتی ہے، جس کے متعلق جس کا ذکر میں پہلی ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے نماز وہی ہے، وہی طریقہ صحیح ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جیسے آپ نماز پڑھتے تھے، جو صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، خلفائے راشدین، سلف صالحین، تمام بزرگان دین کا جو طریقہ رہا ہے، وہی طریقہ ہے جو میں پوری نماز ریفرنس اور دلائل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آپ میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھیں
اس میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ ہر ارکان حدیث کے دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ کی حدیث موجود الحمدللہ۔ تو نماز سب سے پہلے آتی ہے اور سب سے پہلے نمازی کا حساب کتاب ہوگا، اور نماز بھی وہی قابل قبول ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے۔ میں اس چیز کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کلام اللہ شریف میں فرما رہا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور برے کام سے روکتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب ہم نگاہ دوڑا کر کے دیکھیں اپنے چاروں طرف، خاص طور سے انڈیا، پاکستان۔ کسی کو ہم دیکھیں گے کہ 20 سال ہو گئے نمازی ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، اللہ معاف فرمائے، نمازی تو ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، 420 مکاری بھی کر رہا ہے، ٹھگی بھی کر رہا ہے، کم بھی تول رہا ہے، حق تلفی بھی کر رہا ہے، حرام کاموں سے نہیں بچ رہا ہے، سود کا لین دین بھی کر رہا ہے، زناکاری میں بھی مبتلا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے بے شک نماز فحش اور برے کام سے روکتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نماز فحش اور برے کام سے وہی روکے گی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے پہ ہوگی۔ ہر عمل ہمارا جبھی قابل قبول ہوگا جو آپ کے طریقے پہ ہوگا۔ یہ دین مکمل ہو چکا، نہ اس میں کسی کو حق ہے اضافہ کرنے کا اور نہ اس میں کچھ گھٹانے کا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے چھوٹے ملک کو چھوڑ کر ہم دیکھیں گے کہ 57 مسلم کنٹری ہیں، سب میں وہی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، قرآن اور حدیث، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہی دین ہے، یہی مذہب ہے، یہی اسلام ہے سب کا۔ جیسے ہندوستان کے اندر جیسے غیر مسلم مانتے ہیں 36 کروڑ دیوی دیوتا پیدا ہوئے، ایسے ہی بہت لمبی لاکھوں کروڑوں کی لسٹ بزرگان دین کی ہے، سب نے اپنے اپنے طور طریقے، صوفیوں کا طریقہ الگ، اب کہنے کو حنفی کہتے ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، جماعت اسلامی ہیں، مودودی ہیں، ندوی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، قلندری ہیں، صابری ہیں، سہنوردی ہیں، بناوردی ہیں، اس قدر جب ہو گئی تمام، یہاں تک کہ جو قادیانی ہیں جس کے بارے میں متفق رائے ہے سبھی کی کہ وہ کافر ہیں، دین سے خارج ہے، وہ بھی اپنا آپ کو حنفی بتاتے ہیں۔ بہرحال نماز کا وہی طریقہ ہے جو پہلے ویڈیو میں بتا چکا، ہر ارکان سمجھا چکا۔ نماز کے بعد عبادات میں روزہ ہے، روزہ وہی ہے نماز کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے رکھا ہے، صبح صادق پہ بند کر دینا اور غروب آفتاب پہ افطار کرنا۔ جیسے حنفی بھائی نیت کرتے ہیں وہ بھی صوم غدن نویت من شہر رمضان، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، ایسا نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ جب نیت کر لی کہ روزہ افطار کر رہا ہوں، بسم اللہ پڑھ کے افطار کی جائے۔ یہی تعلق، یہی معاملہ نماز کا ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں حنفی مذہب کے لوگ، 4 رکعت نماز فرض ظہر، پیچھے پیش امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، وغیرہ وغیرہ بڑھ بڑھ کر کے، اللہ اکبر۔
جبکہ مسجد کی طرف چلے، کیا ارادہ ہے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں میں، ظہر عصر یا مغرب یا عشاء، گئے اللہ اکبر کیا، نیت باندھی، نماز میں شامل، یہ طریقہ ہے۔ تو نماز کے بعد روزہ ہے اور پھر زکوٰۃ ہے۔ جتنی بھی جمع پونجی ہے جس پہ سال بھر گزر چکا، اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے۔ گھر کے جو سامان ہیں جو استعمال نہیں ہوتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے۔ پراپرٹی ہے، مکانات ہیں، پلاٹ وغیرہ ہیں، یہ سوچ کر کے لیے تجارت کی نیت سے کہ اس کو بیچا جائے گا یا خرید فروخت کر رہے ہیں منافع کے لیے، تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ سونا چاندی پہ زکوٰۃ ہے، بہرحال یہ الگ ایک مسئلہ ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کے بعد ایک حج ہے جو صاحب حیثیت ہے۔ تمام زندگی میں صرف ایک بار حج لازم ہے، فرض ہے، اس کے بعد اگر جاتے ہیں تو وہ نوافل ہے، نفل میں شامل ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، ساتھیوں، یہ 5 چیزیں ہمارے اندر اگر مکمل صحیح آ گئیں، سب سے پہلے ہمارا عقیدہ درست ہو گیا، پھر عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 چیزیں ہیں۔ عقائد کا درست ہونا، عبادات کا درست ہونا، اس کے بعد آتا ہے معاملات کا درست ہونا۔ معاملات مطلب لین دین، کوئی بے ایمانی نہ ہو، کوئی ہیرا پھیری نہ ہو، جس سے جو وعدہ کیا وہ نبھایا جائے، وعدے خلافی نہ ہو، کسی کا حق نہ دبایا جائے، معاملات بالکل درست رکھے جائیں، سب سے کوئی ہیرا پھیری نہ ہو۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتی ہے معاشرت۔ معاشرت اس کو کہتے ہیں دنیا کے اندر رہن سہن کا ڈھنگ، طریقہ، کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میری آنکھ سے، میرے کان سے، میرے ہر ایک عمل سے، کسی عمل سے کسی دوسرے جاندار کو، چاہے انسان ہو، چرندہ ہو یا پرندہ ہو، کسی دوسرے کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، میرے ہاتھ سے یا میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل نہ دکھے، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ ہر الفاظ زبان سے نکالنے سے پہلے، دوسرے کو کچھ کہنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے الفاظوں کی بنا پر اس کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے معاشرت۔ یہ سوچتا ہے مثلا آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں ٹاول کی ایک جگہ ہے، صابن کی کوئی جگہ ہے، غرض یہ کسی بھی چیز کی جگہ ہے، اس جگہ کو اس چیز کو استعمال کر کے جو جہاں اس کی جگہ ہے وہیں پہ رکھ دیا جائے، یہ سوچ کر کہ میں نے اگر کہیں ادھر ادھر رکھ دیا تو گھر کے جو دوسرے فرد ہیں انہیں تلاش کرنا پڑے گا، انہیں دقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں میری وجہ سے پریشانی ہوگی، دکھ ہوگا۔ یہ معاشرت میں شامل ہے کہ جو چیز جہاں کی ہے اپنی جگہ پر محفوظ طریقے سے رکھیں، تاکہ دوسرے جو گھر کے فرد ہیں، دوسرے جو احباب ہیں، انہیں تلاش کرنے میں دقت پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ بھی معاشرت میں شامل ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے اخلاق۔ اللہ توبہ، آج ہم لوگوں کے اخلاق اس قدر خراب ہیں، چاہے مارکیٹ میں آپ دکان پہ چلے جائیں، کسی ریڑھی والے پہ چلے جائیں، کسی مدارس میں چلے جائیں، کسی مساجد میں چلے جائیں، اللہ اپنا فضل فرمائے، ایک مالدار پیسے والے کے سامنے ہمارے اخلاق کا کچھ اور مظاہرہ ہوگا، ایک عام آدمی کے سامنے اس کے ساتھ میں ہمارے اخلاق کا کچھ اور رویہ ہوگا، ایک کمزور غریب ہے اس کے سامنے کچھ اور ہی رویہ ہوگا۔ تو اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اخلاق درست ہونے چاہیے، دوسروں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے والے اخلاق نہیں ہونے چاہیے،
دشمن کو بھی معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، ہر کسی کی خدمت کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے، یہ سوچے کہ میں خدمت خلق کروں، میرے سے دوسرے کا بھلا ہو جائے، جو بھی کچھ ہو سکتا ہے، جتنا بھی میں کسی کے کام آ سکتا ہوں، اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے، اپنے ہر عمل سے۔ آج سب سے خراب ہم لوگ اخلاق ہو رہے ہیں، مارکیٹ میں چلے جائیں، جو کسٹمر آ رہا ہے اس سے صحیح بات کرنے کا ڈھنگ طریقہ نہیں ہے، ان کے مقابلے غیر مسلم ہیں، آپ ان سے سامان خریدیں نہ خریدیں، ان کے دکان سے ایسے ہی بغیر سامان لیے آپ آ جاتے ہیں تو ان کے ماتھے میں شکن نہیں پڑتی، اور مسلمان کا حال یہ ہے کہ الٹا سیدھی اول فول بکتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ اصلاح فرمائے۔ ہمارے بد اخلاقی کی وجہ ہے کہ ہمارے اپنے جو ہے وہ بھی دور ہو رہے۔ ایک وہ دور تھا، ہمارے بڑوں کا دور تھا کہ غیر جو ہیں وہ کھینچے چلے آتے تھے، ہمارے بڑوں کے عقائد دیکھ کر، عبادات دیکھ کر، معاملات اور معاشرت دیکھ کر اور اخلاق دیکھ کر خود بخود آتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، مسلم بنتے تھے اور صحیح عمل کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں کا حال بہت خراب ہے، اللہ اپنا فضل فرمائے۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے، اپنے عقیدے کی فکر کریں، اپنے گھر کے جو فرد ہیں، افراد ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، ان کی اصلاح کا جذبہ اپنے اندر ہونا چاہیے، کوشش کریں کہ ان کی اصلاح ہو جائے، صرف اپنی فکر نہ کریں کہ ہم صرف جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اگر گھر کے دوسرے فرد ایسے عمل کریں، بھٹک گئے، وہ جہنم میں جائے تو کیا فائدہ ہمارا ہوگا؟ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے بھی عمل ایسے ہو جائیں، ان کے اخلاق ایسے ہو جائیں، ان کے معاملات ایسے ہو جائیں، وہ بھی جنت کے وارث بن جائیں، اللہ کے محبوب ترین بندے بن جائیں۔ اور ہم اللہ کے محبوب ترین بندے تبھی بن سکتے ہیں جب ہمارے اندر، ہمارے سینوں میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اس کا جذبہ ہمارے اندر ہوگا، قرآن اور حدیث کو ہی ہم فالو کریں گے، من گھڑت باتوں کو ہم نہیں مانیں گے، من گھڑت باتوں سے پرہیز کریں گے، چاہے دنیا والوں کی نگاہ میں کتنا ہی بڑا قطب اولیاء اپنا آپ کو ظاہر کر رہا ہے، دنیا اس کو بزرگ اور حضرت مان رہے ہیں، کہنے والا جو بھی کہہ رہا ہے آپ اس سے اس کا ریفرنس اور دلیل معلوم کریں۔ جو صحیح انسان ہیں، حقیقت میں جو صحیح انسان ہیں، صحیح مسلم ہیں، وہ آپ کو دلائل اور ریفرنس خوشی خوشی بتائیں گے اور آپ کے اس عمل سے خوش ہوں گے۔ اور جتنے فتنہ برپا کرنے والے ہیں، دین کو بگاڑنے والے ہیں، وہ بغیر دلائل اور ریفرنس کے بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو عوام کو مطلب ہی نہیں کہ اگر کوئی ایک حضرت جی بیان کر رہے ہیں، ان سے یہ پوچھ لیں کہ آپ نے جو فرمایا ہے اس کی کوئی دلیل، کوئی ریفرنس یہ کہاں سے ثابت ہے؟ پوچھ نہیں سکتے، چھوڑو، بس مولوی کی بات مولوی جانے۔ بل اتفاق اگر کسی نے معلوم کر ہی لیا کہ حضرت جو آپ نے بیانات کیے ہیں، تقریر کی ہے، اس کی کوئی دلیل، کوئی ریفرنس، تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے ان حضرت جی کے۔ بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ہماری نیت پہ شک کر رہے ہو، ہماری توہین کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ، راشن لے کے، پانی لے کے چڑھ جائیں گے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ گھوٹالہ ہے، یہ گھوٹالہ ہے، بہت تکڑا گھوٹالہ ہے۔ لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں دوسرے کہہ دیں بس آمنا صدقنا، جو تو نے کہا اسی کو مان لیا۔ مقلد کسی کا ہونا، دوسرے کا مقلد ہونا ایسا ہے جیسے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، گلے میں پٹا ڈال کے دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا،
کہ چاہے جہاں ادھر لے جاؤ۔ مقلد اسے کہتے ہیں کہ غیر نبی کی بات بغیر دلیل بغیر ریفرنس کے مان لینا، یہ مقلد ہونا کی علامت ہے کہ بھائی جو یہ کہہ رہا وہی ٹھیک ہے۔ جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ 44 فرقے تو حنفیوں کے ہیں 73 میں، سب کے الگ الگ بزرگ ہیں کہ جو ہمارا بزرگ کہہ رہا بس وہی ٹھیک ہے، جو ہمارے بزرگ نے کتاب میں لکھ دیا بس وہی ٹھیک ہے، دوسرے کا بزرگ جو کہہ رہا وہ غلط ہے۔ آج حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سبھی مانتے ہیں، لیکن ان کی مانتے نہیں، ان کی کتابیں نہیں پڑھتے، ان سے کچھ سبق نہیں لیتے۔ پکے مومن تھے آپ، رفع الدین سے ہی نماز پڑھتے تھے، آپ بغیر ریفرنس اور دلیل کے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ الحمدللہ آج ہم نے سب نے اپنے اپنے بزرگ طے کر لیے، جیسے غیر مسلموں نے سب نے اپنے اپنے دیوی دیوتا مان لیے کہ جس صوبے میں گئے کہیں کا بھولے جی ہیں، اور کہیں کے رام جی ہیں، اور کہیں کے شنکر جی ہیں، اور کہیں کے ہنومان جی ہیں، سب الگ الگ چیزوں کو بھگوان مان رہے ہیں، پوج رہے ہیں۔ یہی ہم نے اپنے عالموں کو مان لیا ہے۔ میرے ذہن میں ایک حدیث آتی ہے جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے، ابو داؤد اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے، کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میری امت آخری دور میں یہود و نصارہ کی طرح اپنے عالموں کو خدا نہ مان بیٹھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہودی بھی رہا، پارسی بھی رہا، نصرانی بھی رہا، وہ تو اپنے عالموں کو خدا نہیں مانتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے عالموں کی ہر ایک بات بغیر دلیل ریفرنس کے مان لینا ان کو خدا ماننے کے برابر ہے۔ یہ حدیث موجود ہے الحمدللہ۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، حافظ ہو گئے، قاری ہو گئے، اس کے معنی کیا ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ ہمیں کیا خوشخبری سنا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرنے کا حکم دے رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کس چیز سے روک رہا ہے، 0/0 کچھ پتہ نہیں۔ حافظ ہو گئے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ آج قرآن کو ثواب کا ذریعہ بنا لیا، پڑھ لیا، درود و فاتحہ، مکان کی نیا تعمیر ہوا، دکان نہیں بنی، کسی کے مرنے پر قرآن خوانی ہو رہی، تعویذ گنڈے، شرک ہے بالکل حرام، اس کو ذریعہ بنا لیا، قرآن کی آیتیں لکھ لکھ کر کے ڈال رہے، گلے پہ ڈال رہے، بازو پہ ڈال رہے، کہیں سے ثابت نہیں، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے محترم بزرگوں، دوستو، سامعین حضرات، ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اپنے گھروں میں لانی چاہیے۔ صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ الحمدللہ سب دلی میں یہ دستیاب ہیں۔ آپ اگر چاہیں نئی دلی، جس کو میں جانتا ہوں، فرید بک ڈیپو، بہرحال وہاں پہ مل جاتی ہیں، دوسرے بھی ہیں وہاں پہ بھی مل جاتی ہوگی۔ آپ مہنگی سے مہنگی چیزیں گھر میں لا رہے ہیں، مہنگے سے مہنگے موبائلز فون آپ کے پاس ہیں، مہنگے ٹی وی ہیں، 5-7 ہزار روپے خرچ کر کے دل پہ پتھر رکھے یہ کتابیں گھر پہ لے کر کے آئیں، جس سے آپ کی نسل در نسل سدھر جائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، سب کی اصلاح ہوگی۔ آپ سبھی سے درخواست ہے، آپ پوری امت کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک تعالی ہم سبھی کو صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھے اور اپنے محبوب ترین دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اللہ تبارک تعالی آپ کو اور ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد جو اگلی ویڈیو میں ڈالوں گا، جیسے لوگوں کے
وائس وغیرہ میرے پاس آ رہی ہیں بیماریوں کے متعلق، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں الحمدللہ 50 سال سے زیادہ عمر کا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے مجھے طب یونانی کا۔ تو اگلی ویڈیو جو میں ڈالوں گا وہ ایک ایسا فارمولا آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے لیور، کڈنی، آپ کے لیور، آپ کے دل، آپ کے مائنڈ، آپ کی آنکھوں کی روشنی، آپ کی نسیں، پوری باڈی کے لیے کارگر ہوگا، اور ہر موسم میں ہر مزاج کا آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ کہیں سے بھی بازار سے بھی جڑی بوٹی ہے وہ سب آپ کو دستیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں وہ ایک پاؤڈر کی شکل میں، جس کو چورن بھی بولتے ہیں، میں آپ کو اس کا پورا فارمولا نوٹ کراؤں گا، جو دل، دماغ، گردے، پھیپھڑے، لیور، آنتوں کے لیے، پوری باڈی کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ بس آپ سے دعا کی درخواست ہے، میرے حق میں بھی دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ وہ کمیاں، وہ خامیاں جو میرے اندر بھی موجود ہیں ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔